بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم IPS، جہاں پہ ہم آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی نیشنلٹی ایکوائر کرنے کے لاز بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں پہ پاکستان کے لاز اور پاکستان کی عدالتوں سے لیٹسٹ ہونے والے فیصلہ جات جو ہیں اس کی بابت بھی بتاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے ایک لیٹسٹ فیصلہ کی بابت جو ہے بتانے جا رہا ہوں۔ یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے ایک لیٹسٹ فیصلہ جو ہے 2023 LHC پیج 4314 ایک ججمنٹ جو ہے یہ ایک فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریلیٹڈ ہے۔ ایک محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی فیصل آباد میں جو ہے وہ اس کی بابت یہ سارا جو ہے وہ کیس آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے پاس جو پہنچا تھا۔ تو اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس کیس میں فیصلہ صادر فرماتے وقت کچھ رولز متعین کیے ہیں، کچھ لاز متعین کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ آج ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس ججمنٹ کے اندر فیصلہ صادر فرماتے ہوئے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے اندر یہ پہلے کیس گیا۔ ٹرائل کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ تھا وہ خارج ہوا ٹرائل کورٹ سے۔ جو اس کے اندر ریلیف کلیم کیا تھا پٹیشنر نے، پلینٹف نے، وہ یہ تھا کہ پلینٹف جو ہے اس نے محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی سے ایک پلاٹ پرچیز کیا انسٹالمنٹ کے اوپر۔ انسٹالمنٹ سے ریلیٹڈ رولز بھی اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو انسٹالمنٹ کے ریلیٹڈ ایک جو ہے انسٹالمنٹ پہ اس نے ایک پلاٹ پرچیز کیا اور جو پلینٹی تھا وہ 2 انسٹالمنٹ جو ہے وہ جمع کرانے میں ناکام ہو گیا۔ 2 انسٹالمنٹ وہ بعد وقت جمع نہ کروا سکا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس نے عذر یہ لیا کہ جو سوسائٹی نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا مجھے وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرے گا وہ مجھے پرووائڈ نہیں کی گئی، اس لیے میں نے جو ہے وہ باقی جو اس کی انسٹالمنٹس تھی وہ جمع نہ کروائیں۔ تو وہ ٹرائل کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کا دعویٰ جو ہے وہ خارج فرما دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں اپیل جاتی ہے۔ اپیل میں جو ہے ایڈیشنل سیشن جج صاحب پلینٹف کا دعویٰ ڈگری کرتے ہیں اور دعویٰ ڈگری کرنے کے بعد اپنی ججمنٹ میں ایک بڑی جو ہے اسپیسیفک تھنگ جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا انسٹالمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اپنا ہرجانہ کلیم کرتی ہیں وہ اسلامک ہے یا ان اسلامک ہے۔ کیا ہاؤسنگ سوسائٹیز تاخیری انسٹالمنٹ کے اوپر جب انسٹالمنٹ تاخیر سے جمع ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہرجانہ جو ہے وہ وصول کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ اگر کر سکتی ہیں تو اس کی مقدار کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے، ریشو کیا ہونی چاہیے، کس ریشو پہ جو ہے وہ ان کو ہرجانہ جو ہے وہ وصول کرنا چاہیے۔ تو سیشن جج صاحب کے پاس جب کیس جاتا ہے تو سیشن جج صاحب جو ہے چونکہ جو ریمیننگ کنسیڈریشن ہوتی ہے وہ آلریڈی ٹرائل کورٹ میں جمع ہو چکی ہوتی ہے، سیشن جج صاحب جو ہیں وہ پلینٹف کا دعویٰ ڈگری کرتے ہیں اور جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ڈیفینس ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے ریمیننگ 2 جو اس کی انسٹالمنٹس تھی وہ جمع نہیں کروائی تھی جو کہ ریمیننگ کنسیڈریشن میں اب لوور ٹرائل کورٹ میں جمع بھی ہو چکی ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ تو ان کا کیس جو ہے پلینٹف کو ڈگری ہوتا ہے۔ اس کے خلاف جو ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اپنا کیس آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے پاس اپیل میں لے کے جاتی ہے۔ وہاں پہ جو ہے پھر لا جو ہے وہ لے ڈاؤن ہوتا ہے۔ لا یہ لے ڈاؤن ہوتا ہے یہاں پہ اس میں بڑا بریفلی جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور نے اس کو ڈسکس کیا ہے، مختلف لاز اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ جو ججمنٹ ہے 1439 اس کے اندر آنریبل جو ایڈیشنل سیشن جج ہے انہوں نے ایک ججمنٹ کا ذکر کیا تھا PLD 2015 CLD 1439۔ یہ بینک الفلاح کے ساتھ ایک ججمنٹ تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہرجانہ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈال رہی ہیں یہ غیر اسلامی ہے، لہٰذا یہ ہرجانہ جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب یہ میٹر جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کے پاس جاتا ہے۔ وہاں پہ چونکہ کیس تھا اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا، تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ بھی وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قانون جو ہے وہاں پہ آئین جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور بڑا بریف اس کے اوپر فیصلہ صادر فرماتی ہے، جس میں جو سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے وہ سیکشن 74 کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فائنڈنگ دیتی ہے، اس کو بھی اس ججمنٹ کے اندر بریف کرتی ہے
کہ سیکشن 74 کانٹریکٹ ایکٹ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے سرچارجز جو ہیں اس سے ڈیل کرتی ہے کہ وہ سرچارجز جو ہیں وہ لیٹ پیمنٹ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو آنریبل ہائی کورٹ لوڈ ہے وہ سیکشن 24B اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس کے اوپر بھی اس ججمنٹ میں بات کرتی ہے کہ سیکشن 24B جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ ہے اس کو جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے وہ فریق کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب اس کا پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ میں کے چینل سے آئیں تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس نے جو اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ اس کے اندر جو تحریر ہوا تھا اس کی بھی وہ بڑی تفصیل بتاتے ہیں۔ ان کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ایگریمنٹ تھا اس کی کلاس 15 جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ اتنا ہرجانہ جو ہے ادا کریں گے، اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ بہرحال سیکشن 24B اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے پارٹ پرفارمنس کو جو ہے وہ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے آنریبل اور ہائی کورٹ لاہور جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس قانون کے مطابق جو ہے اس کی ذمہ داری تھی پلینٹیف کی کہ وہ جو ہے جو بھی اس کی پارٹ پرفارمنس تھی اس کو پورا کرتی بار وقت۔ اس کے بعد سیکشن 12 جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس کو یہاں پہ جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا بھی یہاں پہ ذکر ہوتا ہے اس ججمنٹ کے اندر کہ جو سیکشن 12 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کمپنسیشن ان منی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں کوئی ایک پارٹی جو اپنا پارٹ آف پرفارمنس جو ہے وہ ادا نہیں کرتی تو اس کے لیے قانون کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ سیکشن 12 یہ کہتی ہے کہ اس کو منی میں کمپنسیٹ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کا بھی وہاں پہ ذکر ہے۔ اس کے بعد اس ججمنٹ کے اندر آئین کے کچھ آرٹیکلز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیلی بات ہوئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل جو ہے کلاس 2 آف آرٹیکل 175 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر جو ہے بات ہوئی ہے۔ کلاس 2 آف 175 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ جس کی جیورسڈکشن ہوگی وہی اپنا کام جو ہے وہ کر سکے گا۔ 175 کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی شریعت کے جو لاز ہیں جو قوانین ہیں ان کے متعلق جو ہے کہا گیا ہے، جیورسڈکشن جو ہے وہ بیان کی گئی ہے 175 کلاس 2 کے اندر۔ اب 175 کلاس 2 کے علاوہ جو آنریبل ہائی کورٹ لاہور نے اس کیس کے اندر ذکر کیا ہے وہ ہے جی آرٹیکل 203D ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، کہ جس کے تحت جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کون سا قانون اسلامی ہے اور کون سا قانون غیر اسلامی ہے۔ اب ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے جو کیس ڈگری فرمایا وہ اس گراؤنڈ پر فرمایا تھا کہ یہ جو ڈگری ٹرائل کورٹ نے دی ہے یہ اس لیے نہیں، جو ٹرائل کورٹ نے کیس خارج کیا ہے وہ اس لیے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو کمپنسیشن جو ہے وہ تاخیری انسٹالمنٹ کے اوپر کر رہی ہیں یہ غیر اسلامی ہے۔ تو اب اس ججمنٹ کے اندر یہ لا لے ڈاؤن ہو گیا ہے کہ کوئی بھی لوور کورٹ جو ہے وہ کسی بھی قانون کو اسلامی یا غیر اسلامی ڈکلیئر نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہے جس کورٹ کی جیورسڈکشن ہے وہ آئین کے اندر بتائی گئی ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 203D ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی قانون کو اسلامک یا غیر اسلامک جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتی ہے۔ لوور کورٹس جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لوور کورٹس قانون کے مطابق جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق ہی فیصلے صادر فرمائیں گے۔ اس کی مزید جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل جو ہے 203G کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد شریعت ایپیلیٹ بینچ آف سپریم کورٹ کے بارے میں 203F کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کیس کے اندر جو ہے یہ لا لے ڈاؤن ہوا، ایک تو جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کی تاخیر کے اوپر جو ہے وہ جو سرچارجز اپنے جو وصول کرتی ہیں وہ سیکشن 74 آف کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت ہوتی ہیں، وہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے ان کو وصول کرنے کی، اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ یہ لیٹ سرچارجز جو ہے وہ وصول کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اس ججمنٹ کے اندر مختلف جو ہے وہ فیصلہ جات آنریبل سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلہ جات جو ہیں ان کے اوپر بھی ریلائنس کیا گیا ہے، جیسا کہ PLD 1969 SC 80 ہے،
اس کے یہ کہ ریزنیبل ہرجانہ، یہ ریزنیبل ہرجانے کی بابت ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ اگر کسی کو پلاٹ فروخت کرتی ہیں، انسٹالمنٹ وقت پہ نہیں آتی تو وہ ہرجانہ ادا کریں گے جو بھی ان کا کانٹریکٹ ہے اس کے مطابق۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ہرجانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے، ہرجانہ کتنا ہونا چاہیے، اس کو جو ہے اس ججمنٹ کے اندر جو ہے وہ بریف کیا گیا۔ اس کے بعد 1991 SCMR 1436 ہے، یہ ججمنٹ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے صادر فرمایا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹی انسٹالمنٹ پہ جو پلاٹ جو ہے وہ سیل کرتی ہیں، اگر خریدار جو ہے وہ کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے ان کی انسٹالمنٹ بعد وقت ادا نہیں کرتا تو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ ان سے لیٹ سر چارجز جو ہیں وہ وصول کر سکتی ہے، اور ان کو اس ججمنٹ کے اندر اسلامی گردانا گیا ہے، یہ ہرگز غیر اسلامی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم۔ اگر آپ مزید جو ہے پاکستان کے مختلف لاز اور لیٹسٹ ججمنٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ جڑے رہیے میرے اس چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔